السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر کسی کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر صرف اور صرف اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو، رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ رب العزت کی ان معزز اور مکرم ہستیوں پر جو نبی اور رسول بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، پہنچائے گئے. خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر. معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم آج 21واں پارہ شروع کر رہے ہیں. یہاں سے زیادہ تر مکی صورتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا آپ نے اعلان کیا، یعنی غار حرا میں جب پہلی وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، تو یہ مکی صورتیں یہاں سے شروع ہوئی. اور جب تک آپ نے ہجرت نہیں کی، جتنا قرآن نازل ہوا، جتنی صورتیں نازل ہوئی، یہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں. پھر جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور پھر جو قرآن نازل ہوا، جو صورتیں نازل ہوئی، وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. اصل میں قرآن بھی دو حصوں میں ہے، اسلام بھی دو حصوں میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اللہ رب العزت نے دو حصوں میں کر کے اور بتایا ہے. مسلمان کا اگزامپل بھی اللہ رب العزت نے پیڑ سے دیا، اور پیڑ بھی دو حصوں میں ہوتا ہے، ایک زمین کے اوپر کا حصہ اور ایک زمین کے نیچے کا حصہ. زمین کے نیچے کا حصہ جو جڑ ہوتی ہے، وہ اصل میں اس کا عقیدہ ہوتا ہے، اس کی توحید ہوتی ہے، اور باقی پھر اس کا نتائج. جب عقیدہ صحیح ہوتا ہے تو اس کے نتائج بھی صحیح آتے ہیں، اس کے پتے، اس کے پھل اور پھول اچھے ہوتے ہیں. تو دین دو حصوں میں سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک آیت کو قرآن کے اندر 100 جگہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ کیا خالق کائنات. اکثر و بیشتر جگہ جنت کا وعدہ کیا اللہ رب العزت نے، اور وہ آیت کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الا الذین آمنوا، ایمان لے آؤ اور عمل صالح کر لو. ایمان ایک چیز ہے اور عمل صالح دوسری چیز یہاں پہ بیان کی گئی. ہاں، اگر ایمان صرف اکیلے کہیں پر آئے گا تو اس کے اندر عمل صالح شامل ہوتا ہے، لیکن اگر یہ دونوں جگہ ایک ساتھ ہے تو ایک سے مراد عقیدہ ہوگا، آپ کی توحید ہوگی، آپ کا وشواس ہوگا، یقین ہوگا، اور دوسرا پھر عمل، پھر کاریہ. تو الا الذین آمنوا کو اللہ رب العزت نے 13 سال جو سلیبس نازل کیا، جو وحی نازل کیا، وہ الا الذین آمنوا پر تھی، ایمان پر تھی، عقیدے پر تھی، وشواس پر تھی، کہ اللہ کے اوپر کیسا وشواس ہو، کیسا یقین ہو، آسمانی فرشتوں کے اوپر کیسا وشواس ہو، کیسا یقین ہو، نبیوں کے اوپر کیسا ہو، کتابوں کے اوپر کیسا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی پر اور تقدیر پر کیسا ایمان ہو. تو توحید، آخرت اور رسالت، اسی کے بیچ میں مکی صورتوں کی آیتوں کا اصل موضوع جو ہے وہ عقیدہ رہا ہے، توحید رہا ہے، یعنی ایمان رہا ہے. اور ایمان کی 6 بنیاد جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کر کے گئے، تب اللہ رب العزت نے جو آیتیں نازل فرمائی، اس کا مرکزی مضمون یا زیادہ اس کے اندر جو تھے وہ احکام و مسائل تھے، کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، خرچ کہاں کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے احکام و مسائل پھر مدینہ کے اندر نازل ہوئے. تو الا الذین آمنوا یہ مکہ میں سمجھایا گیا 13 سال، اور وہ عمل صالحہ، اور عمل صالح، نیک عمل، کس کو نیک عمل کہتے ہیں، کون کون سے عمل نیک ہے، یہ مدینہ کے اندر آئی. تو پتہ یہ چلا کہ پہلے ایمان ہے، بعد میں عمل ہے. اور یہ واحد مذہب ایسا
کہ جو عمل کے اوپر زور نہیں دیتا عقیدے کے اوپر زور دیتا ہے. پہلے عقیدہ پھر اس کے بعد عمل. صحابہ کرام کو کسی عمل کی طرف نہیں حکم دیا گیا جب تک ایمان ہو گیا. پھر مدینہ کے اندر صحابہ خود کہتے تھے شراب کے تعلق سے یا مال خرچ کرنے کے تعلق سے اور بھی دوسرے نیک عمل کے تعلق سے خود سوال کرتے تھے اور پھر آیتیں نازل ہوتی تھی کہ ہاں اس کا یہ مسئلہ ہے. اور الحمدللہ اب ہم لوگ جو 21ویں پارے سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو یہ مکی صورتیں ہیں جو پہلے نازل ہوئی، جو پہلے اللہ رب العزت کا حکم ہے، جو پہلے سلیبس ہے، اس کو ہم سیکھیں گے اور پھر اس کے بعد پہلے پارے سے مدنی صورتیں ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ سے، تاکہ اس چیز کو بھی ہم سمجھ سکیں کہ کیا احکام و مسائل ہیں. تو آئیے اللہ کا نام لے کر کے یہاں سے ہم شروعات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جب بھی ہم قرآن میں سے کچھ پڑھیں تو شیطان سے ہم پناہ مانگ لیں. کیوں؟ اور بھی جو دوسرے کام ہیں ہر جگہ الگ الگ دعا بتائی گئی. بسم اللہ بتایا گیا، وضو کرتے وقت، سوتے وقت، کھاتے وقت، کھانے کے بعد کی ہر چیز کی دعا بتائی گئی. قرآن کی پڑھنے کی دعا یہ بتائی گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ پناہ مانگو شیطان سے. ایسا کیوں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کے کلام سے جڑتے ہیں تو شیطان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کو خالق کی معرفت ہو جائے گی، اپنے رب کو یہ پہچان لے گا، اب اسے آخرت کے بارے میں پتہ چل جائے گا، اب اسے دنیا کی حقیقت پتہ چل جائے گی. اب میں شیطان اس کا دشمن ہوں، اسے پتہ یعنی سارے راز اس کو پتہ چل جائیں گے دنیا اور آخرت کے. تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے، پوری جدوجہد اپنی طاقت لگا دیتا ہے انسان کو اللہ کے کلام سے روکنے کے لیے، اور وہ اللہ کے کلام سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے. اسی لیے ہم نے یہاں پر جب قرآن شروع کر رہے ہیں تو پہلے ہی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے سپرد کر دیا کہ اے اللہ میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں شیطان سے لڑ سکوں، میرے پاس وہ علم نہیں ہے کہ شیطان کا مقابلہ کر سکوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں شیطان کا مقابلہ کر سکوں. اعوذ باللہ من الشیطان، اے اللہ تو مجھے بچا لے، اے اللہ تو مجھے بچا لے اس شیطان سے. آیت نمبر سورہ عنکبوت 21واں پارہ آیت نمبر 45. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتلو یعنی تلاوت کیجیے، اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کے طرف وحی کی گئی ہے. اوحیہ وحی کی گئی ہے، الیہ کا آپ کے طرف، من الکتابی جس کتاب کی وحی آپ کے طرف کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے. تلاوت کے کیا معنی ہیں؟ تلاوت کے دو معنی ہیں، ایک حسی ایک معنوی. تلاوت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح مخرج سے، صحیح انداز سے، جس انداز سے نازل ہوا ہے اس انداز سے اس کو پڑھیں. اور تلاوت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. اس کو ہم دوسری آیت سے بھی سمجھ سکتے ہیں جو سورہ آل عمران ہے. تلاوت کی میننگ سورہ آل عمران آیت نمبر 164، اس میں اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے تم پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن اور صاحب قرآن کو نازل پہنچایا، قرآن کو اور قرآن کو سمجھانے والے کو پہنچایا. اللہ رب العزت کا یہ احسان آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن کہیں احسان نہیں کہا امت محمدیہ کو، بنی اسرائیل کو کہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، انہوں کہا، لیکن بنی امت محمدیہ کو احسان یہاں پہ کہا اللہ نے کہ یہ احسان ہے تم پر کہ میں نے تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا. اور رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ میری آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں.
وَيُزَكِّيهِمْ دوسرا کام، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس کے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا تھے، اس کے پہلے تم گمراہی میں تھے۔ کس کو کہا جا رہا؟ صحابہ کو۔ اس کے پہلے تم گمراہی میں تھے، یعنی اب تم گمراہی میں نہیں ہو۔ تو سارے کے سارے صحابہ ہدایت یافتہ ہوئے اس آیت کے مطابق، کیونکہ اللہ نے کہا پہلے تم گمراہی میں تھے، یعنی اب تم گمراہ نہیں ہو، اب تم صراط مستقیم پہ ہو، تو سارے کے سارے صحابہ صراط مستقیم پر ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا۔ پھر سے آپ غور کریں، یتلو کی میننگ ہم نے اصل میں یہ سمجھا ہے کہ کسی کونے میں بیٹھ کر کے بغیر آواز کے اور تلاوت قرآن کو پڑھ لینا، یہ تلاوت کا حق ہو گیا ادا، یہ تلاوت کا حق ادا نہیں ہوا۔ اگر ایسی ہی تلاوت آپ غور کریں، ایسی ہی تلاوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے کہ غار حرا میں تلاوت کر لیتے، تو کیا دین آج ہم تک پہنچ جاتا؟ اپنے گھر کے اندر تلاوت کر لیتے تو کیا دین ہم تک پہنچ جاتا؟ صحابہ اکرام اس کو اسی طریقے سے تلاوت کر لیتے، اس تلاوت کا میننگ کو یہی سمجھ لیتے کہ ہم اپنے من میں قرآن کو پڑھ لیں، بس تلاوت کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تلاوت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں اس آیت کے روح سے اگر ہم دیکھیں، آیت نمبر 164 سورہ آل عمران کی، کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ نے احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا کی انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، میری آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ نبی مکرم غار حرا سے اس قرآن کو لے کر کے آتے، یا جہاں پر بھی آپ کے اوپر قرآن نازل ہوتا، آپ صحابہ کو اس کی تلاوت کرتے، اسے بیان کرتے، اسے سمجھاتے، عمل کی بنیاد پہ سمجھتے ہوئے سمجھانا، عمل کی بنیاد پہ سمجھتے ہوئے سمجھانا، یہ ہے تلاوت، اس کی پیروی کرنا۔ تو یتلو علیہم یعنی آپ اس قرآن کو بیان کرتے، اس پر عمل کی طرف راغب کرتے، اور پھر اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہارا تزکیہ کرتے، یعنی تمہارے اندر سے برائیوں کو نکالتے اور اچھائیوں کو داخل کرتے۔ یہ استاد کا ایک دوسرا، استاد کے اوپر جو فریضہ ہے اس میں سے یہ دوسرا، ایک تو حق بات کو پہنچانا، سمجھانا، اور پھر اپنے شاگرد کے اندر سے برائیوں کو نکالنا، اچھائیوں کو داخل کرنا۔ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس کرنا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور پھر کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حدیث۔ من قبل اور پھر اس کے پہلے کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو پھر صحابہ، اس آیت کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ صحابہ جو تھے وہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ تھے۔ اب آیت پہ ہم واپس آئیں، آیت نمبر 45، اُتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ تو وحی نبی مکرم کی طرف کی گئی۔ یہ حکم اب ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اس کلام کی تلاوت کریں، یعنی لوگوں تک سمجھتے ہوئے سمجھاتے ہوئے لوگوں تک پہنچائیں عمل کی بنیاد پر۔ پہلا حکم اس پارے کا ہی آیا، اس آیت کا ہی ہوا۔ دوسرا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور صلاۃ کو قائم کرو۔ صلاۃ نماز کو قائم کرنے کا حکم۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس کے اندر احکام و مسائل ہیں، قرآن کے روح سے یا حدیث کی روح سے، قرآن کے ذریعے سے یا حدیث کے ذریعے سے، ان سارے احکام کو پورا کرتے ہوئے نماز کا ادا کرنا۔ جیسے ایمان کا ہونا، اخلاص کا ہونا، نبی کے طریقے کا ہونا۔ اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں تو وقت کی پابندی کے ساتھ، قرآن کا اللہ نے حکم دیا کہ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھے۔ مرد ہے تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا مسجد میں جا کر کے۔ خواتین گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں، ان کے لیے افضل گھر میں ہے، لیکن وہ مسجد میں بھی جا کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، انہیں کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا۔ ہاں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کا پردے کا اہتمام ہو،
خلط ملط نہیں ہو سکتی. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. تو نماز وقت کی پابندی کے ساتھ مرد کے لیے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ، جسم پاک ہو، کپڑا پاک ہو، قبلہ رخ ہو، اور ان سب کے ساتھ اخلاص ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کر رہا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ نماز کو ادا کر رہا ہے، اور وہ جو کہہ رہا ہے اسے پتا ہے کیونکہ وہ اپنے خالق کے سامنے حاضر ہے. ایک دوسری دلیل کے مطابق میں اس بات کو سمجھانے یا رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. شراب حرام ہوئی تو پہلے یہ کہا گیا کہ کہ شراب میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے. دوسرے اسٹیپ میں یہ کہا گیا کہ جب تم نشے کی حالت میں رہتے ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. کیوں مت جاؤ؟ نشے کی حالت میں ایسی کیا تبدیلی ہوتی ہے کہ نماز کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا؟ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کیونکہ تم کیا کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں. کیا تم کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہاں تو بغیر پیے کا نشہ ہے کہ کبھی ہم کسی کھیل میں ہیں، کبھی گھر میں ہیں، کبھی دکان میں ہیں اور نماز ختم ہو گئی. جبکہ مسلم شریف کی حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی. یعنی نماز کو بندے اور اللہ کے بیچ میں آدھی آدھی تقسیم کر دی گئی ہے سورہ فاتحہ کو. اب آپ غور کریں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ کیسی نماز؟ ہم مانگ رہے ہیں لیکن ہمیں کیا مانگ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں. اور ویسے بھی اگر آپ نماز کے اوپر غور کریں، نماز کو ایک جگہ اللہ نے ایمان بھی کہا ہے. نماز ہی ایمان. نماز ہے کیا؟ اگر پورے میننگ پر آپ غور کریں تو نماز توحید کا اعلان ہے. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اور تمام شکر اللہ کے لیے. اور رحمان الرحیم، اس کے علاوہ کوئی رحمان رحیم نہیں، وہ رحمان الرحیم ہے. یہ اس کی صفت ہے اور اس کی صفت کسی اور کی صفت نہیں ہو سکتی، مخلوق کی صفت نہیں ہو سکتی. مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر چیز ہر آیت آپ کو توحید کی ترجمانی کرتے ہوئے ملے گی. پھر نماز کے بعد جو ہم ذکر اذکار کرتے ہیں اس کے بھی ترجمے پہ آپ غور کریں، سب توحید کی گواہی دیتی ہے. تو نماز کو ہم کیا پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر یہ ہمیں خبر ہونا چاہیے، اور اسی سے خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. یعنی ہمارا دھیان لگے گا نماز کے اندر، ہمارا من لگے گا نماز کے اندر. اور نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ بہت سے الگ الگ جواب ہو سکتے ہیں اور سارے سے جواب صحیح بھی ہے کہ فرض ہے اس لیے پڑھتے ہیں، جنت ملے گی، جہنم سے بچیں گے اس لیے پڑھتے ہیں، مسلم ہے اس لیے پڑھتے ہیں، نہیں پڑھیں گے تو ہم کافر کہلائیں گے. اور بھی بہت ساری باتیں جواب دیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. دیکھیے سوچ سے کتنی فرق پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے لیے تو مقام محمود کا وعدہ ہے. یا رسول اللہ آپ اتنی جدوجہد اتنی محنت کیوں کرتے ہیں کہ رات رات بھر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پیر میں ورم آ جاتے ہیں، سوجن آ جاتی ہے، کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ یہ سوال ہے اصل. تو آپ نے کیا جواب دیا اس کا کہ کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے دی ہے، اس نعمتوں کو یاد کر کے جس دن آپ مصلی کے اوپر کھڑے ہوں گے کہ آقا تو نے مجھے اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، رحمت للعالمین میری رشد ہدایت کے لیے تو نے مبعوث فرمایا، قرآن مقدس میری رشد ہدایت کے لیے تو نے اپنا کلام نازل فرمایا، مجھے دیکھنے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت دیا، مجھے ماں باپ عطا کیے، مجھے نام دیا، مجھے انسان بنایا. اور اس قدر نعمتیں کہ جن نعمتوں کو نہ ہم گن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں. اب وضو بنا کر کے اس نیت سے ہم کھڑے ہوں گے کہ جو نعمتیں اللہ تو نے دی ہے تیرا اس کے لیے شکر ادا ہے. تو اب خشوع اور خضوع پیدا ہونا شروع ہوگا.
اب مجبوری نہیں کہ عشاء پڑھنا ہے پھر اس کے بعد سونا ہے، نہیں، اللہ رب العزت کی کے احسان کو یاد کر کے، یا اللہ رب العزت کی اپنے اوپر جو احسان اللہ کے ہیں اس کو یاد کر کے جب ہم کھڑے ہوں گے تو وہ چیز پیدا ہوگی۔ چلیے اس آیت کی روشنی میں اس سے کیا فائدہ ہوگا نماز کے پڑھنے سے، جب ہم ترجمے کے ساتھ سمجھتے ہوئے کہ ہم اپنے خالق سے کیا کہہ رہے ہیں تو ہمارے اندر سے برائیاں نکلنا شروع ہوگی۔ جیسے یہاں پہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک صلاۃ نماز تنہا عن الفحشاء، فحاشے اور منکر چیزوں سے انسان کو روکتی ہے، فاحش گوئی سے، فاحش عمل سے، اور منکر اللہ رب العزت کی منع کی ہوئی چیزوں سے روکتی ہے نماز۔ کیسے روکے گی؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نماز کیا ہمیں برائیوں سے روک رہی ہے؟ بالکل روکے گی۔ اگر ہم نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز کو ادا کریں گے، جو احکام و مسائل ہیں نماز کے اس کی پابندی کرتے ہوئے ہم نماز کو پڑھیں گے تو یہ ہمیں برائی سے روکے گی۔ اگزامپل، جب بندہ خالق کے سامنے کھڑا ہو کر کے ہاتھ باندھے گا اور کہے گا، عہد و پیمان کرے گا، یا اس سے وعدہ کرے گا، یا اس سے عہد کرے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ اب وہ باہر نکل کر کے اگر کسی اور کو سجدہ کرے گا یا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اسے شرم آئے گی کہ میں خالق کائنات سے کیا عہد کر کے آیا ہوں، میں اپنے رب سے یہ کہہ کے آیا ہوں کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، اور میں اتنا بڑا جھوٹا کہ باہر نکلتے سے میں کسی اور کے سامنے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے جھک گیا، اس کے سامنے سجدہ کر لیا، اسے ڈر لگے گا۔ جب وہ کہے گا غیر المغضوب، اے اللہ مجھے مغضوب لوگ جن کے اوپر عذاب ہو ان سے بچا لے، تو مغضوب کون؟ یہودی۔ کیوں ان کے اوپر عذاب آیا؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا اور عمل نہیں تھا۔ اب یہ ڈرے گا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے مغضوب نہیں بننا ہے، اور میرے پاس جو علم ہے میں اس پہ عمل نہیں کر رہا، میرے اوپر عذاب آ سکتا ہے، آئے گا۔ اب وہ شرمائے گا کہ میں اللہ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ مجھے مغضوب نہیں بننا، یعنی علم اور عمل نہ ہو جس کے اوپر عذاب آئے، ایسا نہیں بننا۔ وَلَضَّالِّينَ، اے اللہ مجھے ایسا مت بنا جو گمراہ ہو گئے۔ گمراہ کون ہوا؟ نصرانی۔ کیوں گمراہ ہوئے؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ اب یہ باہر نکل کر کے علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ دعا کر کے آیا ہے، اور دعا بھی کرے اور نہ کرے ایسا نہیں ہوگا۔ اب توحید اس کے اندر رچے گی بسے گی، بار بار وہ کہہ رہا اللہ اکبر، اب اس کے لیے دکان بڑی نہیں، اب اس کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم بڑا نہیں، اب اس کے لیے اپنی نفسانی خواہشات بڑی نہیں، اللہ کا حکم اس کے لیے بڑا ہو گیا۔ تو اس لیے یہاں کہا یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 599، اور یہ بات انہوں نے لے کر کے آئے ہیں تفسیر ابن ابو حاتم سے۔ بات اس طرح ہے، اور ابو یعلا نے اسے ارشاد باری تعالیٰ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کے بارے میں فرمایا ہے کہ نماز میں 3 خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس نماز میں یہ 3 خوبی نہ ہو وہ نماز ہی نہیں۔ جس نماز میں یہ 3 خوبی نہ ہو، پہلی خوبی اخلاص ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کر رہا ہے، دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہے، کیونکہ دکھانے کے لیے نماز منافق پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ تعالی، اور جو پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نہ دکھانے کے لیے نماز منافق پڑھتے ہیں، اور نماز کا انکار کافر کرتے ہیں، اور مومن اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط اخلاص ہو، دوسرا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کو محبت ہے، اس کی نافرمانی کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں اس سے ڈرتے ہوئے وہ حاضر ہوا ہے۔ تیسرا ذکر الہ، اللہ رب العزت کا اب وہ ذکر کر رہا ہے۔ اخلاص نماز کو اچھی
باتوں کا حکم دیتی ہے. اخلاص نمازی کو اچھی باتوں کا حکم دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر اسے بری باتوں سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر نماز کے باہر بھی اسے بری باتوں سے. اصل میں یہ ایک ٹریننگ بھی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے, اللہ سے ڈر رہا ہے نا. جیسے ہم جب کسی مال میں جاتے ہیں تو سی ٹی وی کیمرے کے اندر ہوتے ہیں تو ہم کوئی بھی غلط حرکت بھی نہیں کرتے, ادب احترام سے چلتے ہیں, کسی چیز کو اٹھاتے ہیں پھر رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فل ٹائم ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. تو نماز ایک ٹریننگ ہے کہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو توحید کا اعلان کرتا ہے ہر اسٹیپ کے اندر, اور اس حال میں ہوتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز ایسی پڑھو یا عبادت ایسی کرو کہ گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو یہ تصور ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو نماز کے بعد بھی اس کے اندر یہ خیال ہوتا ہے, یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ مجھے ہر عمل میں دیکھ رہا ہے. اب اس کے اندر سے برائیاں جھڑنا اور کم ہونا شروع ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن ہے اور وہ بھی اسے معروف کام کا حکم دیتا ہے, یعنی اچھے کام کا حکم دیتا ہے, اور منکر سے روکتا ہے یعنی برائی سے روکتا ہے. اب کیونکہ وہ نماز میں قرآن کو پڑھ رہا ہے, سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کے الگ الگ مقام سے وہ قرآن کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے. فجر کی نماز میں آپ دیکھیں گے کہ امام قرآن لمبا پڑھتے ہیں, زیادہ پڑھتے ہیں, عشاء میں زیادہ پڑھتے ہیں. تو یہ قرآن کو سن کر کے اب اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے. ہماری بدقسمتی کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں قرآن کو, ہمیں اس کی لینگویج ہی نہیں پتا. ہمیں اللہ کے اور اللہ کے نبی کے دشمنوں کی لینگویج سیکھنا ہمارے لیے فخر ہے. لینگویج سیکھنے سے منع نہیں کیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسروں کی لینگویج سکھایا کرتے تھے صحابہ کو. لیکن یہ کیا کہ ہم اپنی ہی لینگویج اپنے رب کی یا اپنے نبی کی جن سے ہمیں محبت کا دعویٰ ہے انہی کی لینگویج نہیں جانتے. تو بہرحال نماز کو ہم پڑھیں ایسا کہ گویا کہ ہم اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اور ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمیں پتا ہو. ہم اخلاص کے ساتھ نماز کو پڑھیں, اللہ کے ڈر کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ نماز کو پڑھیں, یعنی قرآن کے ساتھ ہم نماز کو پڑھیں. اس بات کو لے کر کے تفسیر ابن ابو حاتم سے, تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 3066 اور جلد نمبر والیوم نمبر 9. واپس آئے اس آیت میں, اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے, یہ پہلا حکم, اور نماز قائم کیجئے. دوسرا, اور نماز سے کیا فائدہ ہوگا, فائدہ بتایا جا رہا, یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے, اور بلا شبہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے, کیونکہ نماز کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے بندہ. اور اللہ کا ذکر جہاں سبحان اللہ الحمدللہ بھی ہے تو اللہ کا ذکر قرآن بھی ہے. اور اللہ کا ذکر جو اللہ کا بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا رہتا ہے وہ بھی اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے. تو نماز کے اندر ذکر سے مراد قرآن کا پڑھنا ہے, اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو, جو تم عمل کر رہے ہو اللہ رب العزت اسے بہتر جانتا ہے. تو نماز برائی سے کیسے نکالتی ہے اس کے تعلق سے چند حدیث دیکھتے ہیں. اسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, بھلا بتاؤ, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, بھلا بتاؤ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو, یعنی ندی بہ رہی ہو, نہر جاری ہو جس میں سے وہ روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو, تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ 5 وقت, کتنا پیارا اگزامپل دیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 وقت وہ اس میں سے نہا رہا ہے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل رہے گا؟ اور یہ جسم میں میل کون سا ہے؟ یہ جھوٹ کا ہے, غیبت کا ہے, چغلی کا ہے, شراب کا ہے, جوئے کا ہے, مرڈر کا ہے, چوری کا ہے, یہ جتنے بھی قسم کے میل ہیں, جب یہ بار بار نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو نماز اسے تنہا عن الفحشاء والمنکر, اسے برائی اور فحش سے روکے گی اسے, کیونکہ وہ جو پڑھ رہا ہے اپنے رب کے سامنے جو حاضر ہو رہا ہے اس سے وہ رکے گا, اس کو وہ روکے گی. تو جب وہ 5 ٹائم نماز پڑھے گا تو گویا کہ وہ برائی اس کے اندر سے رکے گی. صحابہ نے عرض کیا, یہ بات سن کر کے صحابہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا؟ تو آپ نے فرمایا تو یہی 5 نمازوں کی مثال ہے.
نبی مکرم نے پوچھا کہ کیا کسی کے گھر کے سامنے سے نہر بہ رہی ہے اور وہ 5 وقت نہائے گا تو کیا اس کے جسم پہ کوئی گندگی باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، ان کی زندگی میں نہیں رہی. تو آپ نے فرمایا یہی اس کی مثال ہے، یہ اگزامپل ہے اس شخص کا جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دے گا. مطلب جو گناہ کی عادتیں اسے ہیں اس عادتوں سے وہ دور ہوگا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، نماز کو وہ قائم کرے گا. اور نماز کا قائم کرنا، اس کے اندر وہ ساری شروط، ساری شرطیں آ گئی جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اور جس کے اندر بہت زیادہ اہم یہ بات ہوگی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمیں پتا ہو. یہ حدیث جو میں نے بتایا آپ کو نہر کے تعلق سے، یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 528 مسلم میں بھی یہ حدیث ہے 667، مسلم شریف میں بھی 667 نمبر کی. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک کا دوران ان تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے جو اس دوران ان میں ہوئے ہوں گے اگر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو. شرط بتائی کہ ایک نماز، دوسری حدیث میں آتا ہے ایک نماز دوسری نماز سے، لیکن یہاں پہ جمعہ کے تعلق سے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے بیچ میں جو صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ کیا ہوگا بندے نے، وہ دھل جائیں گے. لیکن اس دھلنے کی شرط کیا ہے؟ اس دھلنے کی شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے گا. تو اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ دھوئے جائیں گے. یہ بھی ایک نماز کی فضیلت میں سے. مسلم شریف حدیث نمبر 233. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح ہوتے ہی تو وہ چوری کرتا ہے. صبح ہوتی ہے وہ چوری کرتا ہے، مطلب ادھر نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ادھر برائی کے اندر بھی ملوث ہے. یہ شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب، یعنی بہت ممکن ہے، بہت قریب ہے، ان قریب نماز اس کو چوری سے روک دے گی. سبحان اللہ. اگر واقعی ہم نماز کے قائم کرنے والے ہو جائیں، ہم جو عہد و پیمان کر رہے ہیں اس کے اوپر رک جانے والے ہو جائیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے والے ہو جائیں، اخلاص کے ساتھ رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہو جائیں. کیوں نہیں ایسا ہو رہا کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور برائی سے نہیں رک پا رہے؟ سالوں سال گزر گئے. تو نماز کو قائم کریں، ہم اس کے شروط کے ساتھ، اس کے شرائط کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی یہ ساری برائیوں سے بندہ رکنے والا ہو جائے گا. یہ مسند احمد کی حدیث تھی. مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 447 حدیث نمبر 9792. ولا ذکر اللہ اکبر. سیدنا معاویہ بن حکم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں دنیا کی باتیں کرنا درست نہیں، وہ تو تسبیح اور تکبیر اور قرآن پڑھنا ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 537. نماز کیا ہے؟ نماز میں دنیاوی باتیں کرنا نہیں ہے، یعنی دنیاوی باتیں سوچنے سے بھی ہم کو رکنا چاہیے. ہمیں دھیان تو جائے گا ادھر ادھر. اللہ نے ذہن ایسا بنایا ہے کہ ایک وقت میں وہ کئی جگہ جاتا ہے، لیکن اسے روکنا ہے، اسے کنٹرول کرنا ہے، اسے لے کر کے آنا ہے اپنے طاقت کے مطابق. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ دو، جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو اس حالت میں کھڑے ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو ذہن ادھر ادھر جانے سے بچے گا. ڈر آئے گا اللہ کا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں میں اور میں کہاں سوچ رہا ہوں، کہاں لگا ہوں. ایک اور حدیث مجھے یاد آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. ہم غافل ہیں. ایک اور کہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا میرے سے زیادہ قیمتی وہ ہے جسے بندہ ابھی یاد کر رہا، مطلب اللہ کے سامنے کھڑا ہو کسی اور کو یاد کر رہا ہو، کبھی گھر کو، کبھی بچوں کو، کبھی دکان کو، کبھی فلاں کو، کبھی فلاں کو. تو کیا اللہ سے زیادہ قیمتی وہ چیز ہے؟ اس بات کو ہم سوچیں. تو دھیان ہم اللہ رب العزت کی طرف لے کر کے آئیں گے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ اگر ہماری کمانڈ ہوگی، اس پہ اگر ہماری نظر ہوگی، اس کے ترجمے کو ہم جانیں گے تو واقعی ہمارے اندر خشوع و خضوع آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو نماز کیا چیز ہے؟ اصل میں نماز تکبیر کا نام ہے، نماز
تسبیح ہے جو سبحان اللہ وغیرہ ہم کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ، اور نماز قرآن مجید پڑھنا ہے. اسے امام مسلم نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور مسلم شریف حدیث نمبر 537. ایک اور حدیث جو امام بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا کام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ اکبر، سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہی ہے توحید کا اعلان. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لفظ اس طرح ہے، آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کا پڑھنا. اللہ ہم سب کو نماز کے شروط کے یعنی شرط کے ساتھ یا نماز کے حکم کے مطابق نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بخاری شریف کی حدیث تھی، بخاری شریف حدیث نمبر 527، مسلم شریف حدیث نمبر 85. چلیے دوسری آیت میں آتے ہیں، آیت نمبر 46. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور تم اہل کتاب سے احسن انداز سے بحث و تکرار کرو. اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی جو پہلے کتاب دیے گئے تھے، تورات، زبور اور انجیل کے پڑھنے والے، جاننے والے، ماننے والے، ان سے جب تم دعوت کا کام کرو تو یہ داعی کو دعوت کے آداب یہاں پہ سکھائے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ تلاوت کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تو جب ہم تلاوت کریں یہودی اور نصرانیوں کے سامنے یا اہل کتاب کے سامنے تو ہمارا دعوت کا انداز کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ بات اور انداز دونوں اللہ سکھا رہا ہے کہ کون سی بات پیش کرنا ہے اور اس بات کو پیش کرتے وقت تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے. یہ اللہ کا دین ہے، اس میں ہمارا کچھ نہیں چلے گا. جو اللہ نے کہا ہے وہ بیان کرنا ہوگا اور انداز بھی وہی ہونا جو اللہ رب العزت نے بتایا ہے. تو انداز کیا سکھاتا ہے اللہ رب العزت؟ اور تم اہل کتاب سے احسن انداز میں بحث و تکرار. اگر بحث کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، بحث یعنی اس نے کچھ کہا اس کی بات کو کاٹ کر کے صحیح بات پیش کرنا، جس کو مناظرہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کچھ کہا ہے، آپ اس کو صحیح بات بتا رہے ہیں. تو یہ جو آپس میں آپ کی تبادلہ خیال ہے یا اپنی آپس کی بات ہے، یہ اس میں انداز تمہارا بگڑنا نہیں چاہیے. یہ دین کا مسئلہ ہے، تمہارے گھر کا نہیں. اس طریقے سے سورہ نحل آیت نمبر 125 میں بھی اللہ رب العزت نے بتایا کہ انداز کیسا ہونا چاہیے. سورہ نحل آیت نمبر 125. اے پیغمبر، آپ لوگوں کو دانشتہ اور اچھی نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلائیں. کیسے؟ دانشتہ اور اچھی نصیحت کے ذریعے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے بحث کریں. بہت اچھا طریقہ ہو بات کرنے کا، ان کی بات کو کاٹ کر کے اپنی بات کو پیش کرنے کا، ان کے غلط عقیدے کو صحیح عقیدے میں تبدیل کرنے کا جو انداز ہونا چاہیے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. جو اس کے راستے سے بھٹک گیا آپ کا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے. مطلب جو آپ کی بات نہیں جان رہا، بھٹک رہا ہے، انکار کر رہا ہے صحیح عقیدے سے، صحیح عمل سے، اللہ تمہارا جانتا ہے. اور جو راستے پر چلنے والے ہیں انہیں بھی وہ خوب جانتا ہے. یعنی اللہ حساب لے گا، آپ آسان طریقے سے پہنچا دیجئے. اور اتنا ہی نہیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44. اللہ رب العزت کے خلیل، اللہ رب العزت کے محبوب بندے، اللہ سے کلام کرنے والے بندے، نبی اور رسول موسیٰ علیہ السلام کس کو دعوت دینے جا رہے ہیں؟ اللہ کے دشمن کو. ایسا دشمن جس کی بغاوت اور شرکسی کا یہ عالم کہ انا ربکم الاعلی کہتا ہے وہ کہ میں رب ہوں. ایسے شرکس کو دعوت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور اللہ کیا نصیحت کرتا ہے؟ اللہ اکبر. ایسے شرکس کو دعوت دینے جا رہے ہیں اور اللہ رب العزت کہتا ہے پھر تم دونوں اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا. شاید کہ وہ غور و فکر کرے، نرمی سے بات کرنا.
دشمن سے بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ نصیحت اور وصیت. اور ہم جب کسی مسلمان سے بات کرنے جاتے ہیں تو فوراً آستینیں چڑھنے لگتی ہے, تیور بدلنے لگتے ہیں, چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں, اس کی تکذیب کرنا, اس کو نیچا دکھانا, اس کی بدتمیزی کرنا, اس کی دوسری باتیں اکھاڑنا سب شروع کر دیتے. کہاں سے لا یہ طریقہ؟ یہ نہیں چلے گا. ہماری مرضی نہیں چلے گی دین کے اندر. ہمیں ادب اور احترام سکھایا گیا کہ دعوت کے کام کرنے کا یہ طریقہ ہے. آپ کا کام پہنچا دینا ہے, حساب لینا اللہ رب العزت کے ذمہ. اس آیت میں آگے بھی بتایا گیا, اس پہ غور کریں. اور تم اہل کتاب سے احسن انداز سے بحث و تکرار کرو سوائے ان لوگوں کے جن کو ہم نے جو ان میں ظالم ہے, جو ظلم کرنے والے ہیں, جن کو کتاب و سنت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, جس کو ایمان اور عقیدے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے, اس کو چھوڑ کر کے. اور تم ان سے کہو ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہمارے طرف نازل کی گئی ہے. کیا کہو؟ میرا اور آپ کا قول کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی ہے. ایمان لائے ہیں مطلب کہ ہمیں اس پر یقین ہے اور اس پر ہمارا عمل ہے. ایمان جب بھی اکیلا آئے گا تو وہاں پہ عمل شامل ہوگا. کہ ہم نے اس پر ایمان لائے ہیں یعنی ہم اسی پر عمل کریں گے, اسی پہ ہمیں وشواس ہے, اسی پہ ہمیں آستھا ہے. اور جو تمہارے طرف نازل کیا گیا ہے اس پہ بھی ہمیں وشواس ہے کہ توراۃ, زبور اور انجیل بھی اللہ کی طرف سے آئی اور ہمارے معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ إِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے. ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہی ہے اور ہم اس کے طرف لہو مسلمون, اور ہم مسلم ہیں. یعنی اس خالق اور مالک جو تمہارا اور ہمارا مالک ہے اور جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے, ہم اس کے مسلم ہیں, ہم اس کے تابع فرمان ہیں. مسلم کا مطلب جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے, جو تمہارا اور ہمارا خالق اور مالک ہے, اس کے تابع فرمان ہو جانا, اس کے فرما بردار ہو جانا. وہ جہاں کہے وہاں بیٹھ جائے, جہاں کہے وہ اٹھ جائے, جو بولنا ہے وہ بولے, جو لکھنا, جو کھانا ہے وہ کھائیں, جو پہننا ہے وہ پہنے, جو اس کے تابع فرمان ہو جائے اس کو مسلم کہتے ہیں. تو یہاں پہ اس رکوع کے اندر اور اس آیت کے اندر ہمیں مقصد زندگی بتایا گیا کہ انہیں بتا دو کہ ہماری مقصد زندگی کیا ہے. ہمارے اوپر جو کلام نازل ہوا ہے ہم نے اس پہ ایمان لایا اور ہم اس خالق کے جو تمہارا اور ہمارا خالق ہے ہم اس کے مسلم ہیں, ہم اس کے تابع فرمان ہیں. یہ ہمارا مقصد زندگی ہے کہ ہم خالق کائنات کے تابع فرمان ہیں. اللہ ہم سب کا مقصد بنا دے. آیت نمبر 47 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. اس کتاب پر ہر طبقے کے لوگ ایمان لاتے ہیں. ہر طبقے میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں, اہل کتاب میں سے بھی اور مکہ کے رہنے والوں میں سے بھی. اور جو ایمان نہیں لاتے انہیں کیا کہا جاتا ہے, اور جو ایمان لاتے ہیں انہیں ایمان والا کہا جاتا ہے. تو اس تعلق سے آیت ہے. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے نبیوں پر کتاب نازل کی گئی ہے اسی طرح ہم نے آپ کے طرف یہ کتاب نازل کی ہے. آیت کا ترجمہ صرف یہ ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ. اسی طرح ہم نے آپ کے طرف کتاب نازل کی ہے. اسی طرح یعنی پہلے بھی کتاب نازل اللہ ہی نے کی تھی, توراۃ, زبور اور انجیل, اور اس کتاب کو بھی آپ کے طرف ہم ہی نے نازل کی ہے. تو اس قرآن پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی. اس سے پہلے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ مطلب جیسے عبداللہ بن سلام جو ایک بہت بڑے عالم تھے اہل کتاب کے, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا اور آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا, آپ کے رخ انور کو دیکھا, اور کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, اور آپ سے کچھ بات کی, کچھ سوال جواب کیے اور آپ دائرے اسلام میں آ گئے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ, اور اسی طریقے سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ,
یہ بھی اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، پہلی کتابوں کے عالم تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پہلی کتابوں میں پڑھا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو وہ چیزیں جو پہلی کتابوں میں پڑھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو، کہ وہ ایسے شہر میں آئیں گے جو شہر کالے پتھر کا شہر ہوگا، جو کھجور کے درخت کا شہر ہوگا، اور جو اپنے اوپر گفٹ کو لے لیں گے لیکن زکوٰۃ کو حرام کر دیں گے، مطلب وہ ایسے دھرم گرو، ایسے نبی جو اپنے اوپر زکوٰۃ کو نہیں لیں گے، ہاں گفٹ لے لیں گے۔ اور پانچواں، ان کے شانے پر، ان کے پیٹھ پر مہر نبوت ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے لگائی ہوئی ایک مہر ہوگی، ایک سیل ہوگی۔ تو جب سلمان فارسی نے پہلے کتاب کے اندر جو پیشن گوئی تھی وہ پیشن گوئی کو دیکھی کہ آپ واقعی مدینہ کے اندر رہتے ہیں اور مدینہ کالے پتھر کا شہر ہے اور یہاں پہ کھجور کے درخت ہوتے ہیں، پتھر کے اوپر درخت، یہ بھی عجیب سی بات تھی، لیکن ہوتے ہیں یہاں پر، یہ دونوں چیز مل گئی۔ پھر تیسری چیز کہ آپ نے زکوٰۃ کو نہیں لیا اور آپ نے گفٹ کو لے لیا، پھر مہر نبوت کو دیکھا تو پھر آپ بھی اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ بھی ایمان لاتے اور ان اہل مکہ میں سے بھی بعض اس پر ایمان لاتے۔ اب مکہ والوں میں سے بھی بعض ایمان لاتے، تو مکہ والے کون تھے؟ مکہ والے جو نئے ساتھی ہمارے جڑے ہیں کلاس سے، ان کے تعلق سے ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ مکہ کے لوگ کون تھے، کس مذہب کے ماننے والے تھے، کس دھرم کے ماننے والے تھے؟ کیا وہ یہودی تھے؟ کیا وہ نصرانی تھے؟ نہیں، یہ مکہ آباد ہوا تھا سیدنا ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اب جب یہ آباد ہوا اور زمزم آیا وہاں اللہ کے حکم سے، تو کچھ قبائل ادھر ادھر سے آ کر کے پانی کی وجہ سے وہاں پر آباد ہو گئے۔ اب مکہ بڑھتا چلا گیا اور ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا؟ جب مکہ آباد ہوا تو اللہ رب العزت نے اس کی آبادی کے ساتھ اس کی رشد و ہدایت کے لیے ایک نبی کو منتخب کیا، اور وہ نبی کا نام اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام، اللہ رب العزت کی شریعت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہاں پر نافذ کی گئی۔ اب وہاں پہ نماز بھی ہوتا، حج بھی ہوتا، عمرہ بھی ہوتا، قربانی بھی ہوتی، نکاح بھی ہوتا، اب وہ سسٹم پورا چل رہا ہے۔ لیکن جب اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور عرص دراز تک کوئی نبی نہیں آئے تو لوگوں کے اندر برائیاں آنا شروع ہو گئی، وہ متاثر ہو گئے یہودی کلچر سے، نصرانی کلچر سے، جیسے آج ہم لوگ ہیں، مرغوب ہیں، ہم اس چیز کو کرنا پسند کرتے ہیں جو ویسٹرن کلچر ہے، جو یہودی اور نصرانی کرنا پسند کرتے ہیں، ویسی کپڑے پہننا، ویسی کھانا کھانا، وہ کھڑے ہو کے چل کے کھا رہے تو ہم بھی کھڑے ہو کے چل کے کھائیں گے، وہ جو کرتے ہیں وہی چیز ہمیں پسند ہے۔ ایسے یہ لوگ بھی مرغوب ہو گئے جب انہوں نے جا کر کے دیکھا کہ یہودی اور نصرانی یہ تو کتاب والے ہیں اور یہ تو بت کی عبادت کرتے ہیں، تو وہاں سے ایک بت خرید کے لے آئے، اب خانے کعبہ کے اندر لگا دیے، اب اس طریقے سے بتوں کی عبادت شروع کر دیے، ہر قبیلے کا اپنا بت، اور پھر نماز ان کی بدلتے 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 جیسے آج بعض مسجدوں کے اندر ہوتا ہے، تو اس طریقے سے گانا بجانا نماز ہو گئی، سیٹی بجا رہے، خانے کعبہ کا طواف برہنہ ہو گئے، برائیاں آنا شروع ہو گئی۔ تو ہیں کیا یہ اصل میں کس مذہب کے ماننے والے؟ مسلم ہیں یہ، برائیاں آتے چلی گئی اور اس قدر برائی آ گئی، اس قدر برائی آ گئی کہ ہر قسم کا کرائم ان کے ہاں فیشن ہو گیا، ہر قسم کی برائی ان کے ہاں فیشن ہو گئی۔ تو یہاں پہ بتایا گیا اور ان اہل کتاب میں سے بھی بعض اس پر ایمان لاتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جہاں کچھ یہودیوں نے اسلام لایا، کچھ نصرانیوں نے اسلام لایا، اور کچھ مکہ کے رہنے والوں نے بھی ایمان لے کر کے آئے، جو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے۔ اور ہماری آیت کا انکار، اب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اقرار کیا، یہودیوں میں کے کچھ لوگ، نصرانیوں کے کچھ لوگ اور مسلمانوں میں کے کچھ لوگ، یعنی مشرکین مکہ میں کے کچھ لوگ، انہوں نے صحیح توحید کو جو ہے قبول کیا اور نبی مکرم کی رسالت کو قبول کیا، اور قرآن، اور یہ دونوں چیز کہاں سے آئی؟ عقائد پورے کے پورے کہاں سے آئے؟ قرآن سے۔ قرآن نے بتایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ قرآن نے بتایا ہمیں وحدانیت کی تعلیم دی، اللہ کی معرفت کرائی۔ قرآن نے بتایا مرنے کے بعد زندگی ہے، قرآن نے بتایا تقدیر ہے۔ تو جس نے اقرار کر لیا، قرآن کو قبول کر لیا، وہ تو مومن ہو گئے، لیکن
آگے کیا فرمایا؟ وما یجحدوا بآیاتنا الا الکافرون، اور ہماری آیت کا انکار تو کافر ہی کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے انکار کر دیا اللہ رب العزت کی ذات کا، اللہ رب العزت کے واحد ایک ہونے کا، جس نے انکار کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونے کا، جس نے انکار کر دیا قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کا، جس نے انکار کر دیا مرنے کے بعد کی زندگی کا، تو ایسی وچار دھارا کے لوگ کو کافر کہتے ہیں۔ کافر کوئی گالی نہیں ہے، ایسی وچار رکھنے والا جو ناستک جس کو ہندی میں کہتے ہیں، کہ جو کہتا ہے دنیا اپنے آپ بن گئی ہے، اپنے آپ چل رہی ہے، کوئی ایشدوت نہیں، کوئی اس مالک کا پیغام پہنچانے والا نہیں، کوئی ایشوانی نہیں، کیونکہ ایشور ہی نہیں تو اس کی واڑی نہیں، اس کا کلام نہیں۔ تو ایسے ناستک جو ایک وچار دھارا کا نام اصل میں ہے کافر، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 48۔ اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے قرآن مجید کی صداقت کی دلیل، قرآن مجید کے سچے ہونے کی دلیل۔ اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ آپ دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کتنا احسان کرتا ہے انسان کے اوپر، کتنی محبت کرتا ہے کہ اس بات کا بھی اللہ رب العزت نے خیال رکھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے اور لکھنے والے ہوں گے، یعنی توریت، زبور اور انجیل کے جاننے والے ہوں گے، تاریخ کے جاننے والے ہوں گے، سائنس کے جاننے والے ہوں گے، انسانیت کی سوچ کے جاننے والے ہوں گے، پڑھنے اور لکھنے والے ہوں گے، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کی نقل کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کسی سے پڑھایا اور لکھایا نہیں۔ ایک وجہ یہ جو یہاں پہ بتائی گئی۔ پہلے تو اس سے ملتی جلتی ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ آراف آیت نمبر 157۔ سورہ آراف 157 میں اللہ فرماتا ہے، اور جو محمد رسول اللہ کی جو نبی امی ہے، یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے تعلق سے فرمایا الذین یتبعون رسول النبی امی، کہ نبی مکرم امی ہے، اور جو محمد رسول اللہ کی جو نبی امی ہے پیروی کرتے ہیں، جن کی اوصاف وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یعنی تورات اور انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخری جو نبی آئیں گے، آخری جو عیش آئیں گے، کل کی اوتار آئیں گے، وہ امی ہوں گے۔ یہ کائے میں تھا، تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا۔ اچھا، امی ہونے کی کیا حکمت ہے؟ دو حکمت۔ ایک حکمت تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو بیان فرمائی، وہ حکمت یہ، اگر ایسا ہوتا تو اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے، یعنی پڑھنا جانتے اور لکھنا جانتے، تو کیا ہوتا؟ تو باطل پرست، یعنی جو باطل کو ماننے والے ہیں، یقیناً شک کرتے، جو باطل پرست ہے وہ شک کرتے کہ انہوں نے تورات اور انجیل سے کچھ نکال کر کے قرآن بنا لیا، انہوں نے ہسٹری کو جان کر کے ہسٹری لکھ دی، انہوں نے فلاں جان کر کے، تو اب انہیں یہ راستہ نہ ملے اور وہ سوچنے اور سمجھنے میں مجبور ہو کہ یہ تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، پھر اتنی اچھی عربی، اتنی اچھی گرامر اس کی، اتنی اچھی ہسٹری، اتنی اچھی انسانیت کو سدھارنے کا طریقہ، اتنا اچھا قانون، اتنی اچھی ویوستھا کہ دنیا کو کس طریقے سے چلایا جائے، یہ بغیر پڑھے لکھے کیسے کر سکتے ہیں؟ نبیوں کی ہسٹری جاننا جو تورات اور انجیل کے اندر بھی گم ہو چکی، جو پہلی کتابوں کے اندر بھی گم ہو چکی، اس کا جاننا، اتنا پیارا جاننا کہ یوسف علیہ السلام کو جب بتانا شروع کیے تو شروع سے آخری تک مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، تو یہ ساری چیزیں انہیں یقین آئے کہ واقعی ان کے اوپر وحی آتی ہے، اس وحی کے مطابق بتاتے۔ ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھتے اور کسی سے لکھنا سیکھتے، کسی سے پڑھنا سیکھتے، یعنی کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی مدرسے میں کسی استاد کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھ جاتے اور اس سے اگر پڑھ لیتے، تو بعد میں دنیا یا وہ استاد یہ کہہ دیتا کہ محمد میرا شاگرد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات منظور نہیں۔ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کا درجہ علم کے ہی مطابق تو سب سے بڑا،
کہ آپ کو سکھانے والا، آپ کو پڑھانے والا کوئی انسان اللہ نے منتخب نہیں کیا، خود خالق کائنات ہوا اور اللہ رب العزت نے آپ کو پڑھایا. اس لیے اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ مخلوق کے اندر تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ دو حکمت آئے آیت نمبر 49 میں. بلکہ یہ قرآن تو واضح آیت ہے ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے جنہیں علم دیا گیا. یہ علم کی فضیلت پہ آپ دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے، غور کریں اس پہ کیا کہا اللہ نے. بلکہ ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن تو واضح آیتیں ہیں، مطلب قرآن واضح آیتیں، صاف ستھری، اپنے موقوف کو صحیح طور پر اللہ رب العزت نے رکھ دیا، مبین، کوئی اس کے اندر کجی اور کمی نہیں، اپنے مقصد کو صاف طور پہ بیان کرنے والا. بلکہ یہ قرآن تو واضح آیتیں ان لوگوں کے سینے میں ہے جنہیں علم دیا گیا ہے. یعنی جس کے سینے میں قرآن ہے اللہ نے کہا کہ اسے علم دیا گیا، تو قرآن کو یہاں پہ علم کہا اللہ نے، اور جس کے سینے میں قرآن ہے اسے علم والا کہا. سبحان اللہ، علم کی فضیلت میں کتنی پیاری بات. اور ظالم لوگ ہی ہماری آیت کا انکار کرتے ہیں. اب جو دل میں سینے میں اس قرآن کو نہیں رکھتے، یعنی اس کے ایمان نہیں، اس کو سننے سے انکار، اس کو سمجھنے سے انکار، اس پر عمل سے انکار، تو ان کو یہاں پہ اللہ نے ظالم کہا. اوپر آیت کے انکار کرنے والے کو کافر کہا اور یہاں پہ آیت کے انکار کرنے والے کو ظالم کہا. وما یجحدوا بآیاتنا الا الظالمین، اور ظالم لوگ ہی ہماری آیت کا انکار کرتے ہیں. تو آیت کا انکار کیسے کیا تھا مکہ والوں نے؟ مکہ والوں نے آیت کا انکار یہ کیا تھا کہ یہ اپنے مرضی سے یہ بیان کرتے ہیں، کوئی اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، نمبر 1. دوسرا، قرآن کو سننا نہیں ہے. تیسرا، سن اگر لیے ہیں تو اس پہ عمل نہیں کرنا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس بھی دنیا کا سارا علوم سیکھنے کے لیے وقت ہے، سننے کے لیے وقت ہے، ہر کسی کی بات سننے کو تیار ہے، جھوٹی خبریں پڑھنے کو تیار، لیکن نہیں ہے تو اللہ کے کلام کو سننے، اس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ عمل کے لیے تیار نہیں. جھوٹے رسم و رواج پہ ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. فرق کیا ہے ہم نے اور ان میں؟ تو اللہ رب العزت ایسی فطرت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ہم سب کو اے آقا، ہم تجھ سے تیری محبت کا، تیرے کلام کی محبت کا، تیرے دین کی محبت کا، تیرے نبی کی محبت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ، ہم سب کو تو تیرے دین سے محبت، اس قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، اس پر ایمان لانے والا، اس پر غور و فکر کرنے والا، اس پہ تدبر کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. آج کی کلاس کی آخر 2 آیتیں اور دیکھیں. انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کے طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے جاتے؟ معجزوں کا مطالبہ. اس کے پہلے بھی معجزے اتارے گئے تھے، تو کیا معجزے دیکھ کر کے ایمان آ جاتا ہے؟ ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. معجزے دکھائے گئے انبیاء کے ذریعے سے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور آگے دیکھتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے بس معجزے تو اللہ کے پاس ہیں. یعنی اللہ رب العزت کے اختیار کے مطابق معجزے نبی دکھاتے ہیں. نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب وہ چاہے جو معجزے دکھا دے. معجزے اللہ رب العزت کے جب چاہتا ہے تب اپنے نبی کے ہاتھ پر رونما کرتا ہے، دکھاتا ہے. اور معجزے دکھانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ لوگوں کو یقین آئے کہ یہ اللہ کے نبی ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یقین کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یقین نہیں کرتے. کیوں یقین نہیں کرتے وہ ایک الگ بحث ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59. اور ہم نے نشانیاں بھیجی اس لیے موقوف کر، ہم نے نشانیاں بھیجنا اس لیے موقوف کر دیا، نے روک دی کہ اگر لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی اور ہم نے سمود کو کی اونٹنی یعنی نبوت کی کھلی نشانیاں دی تھی، انہوں نے اس اونٹنی پر ظلم کیا اور ہم صرف ڈرانے والے نشانیاں بھیجتے ہیں، ہم ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں. یعنی سمود کی طرف
اللہ رب العزت نے جو اونٹنی کا معجزہ بھیجا اور انہوں نے تکذیب کی، انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں تہوبالا کر دیا، انہیں ختم کر دیا۔ تو معجزہ دیکھنے کے بعد پھر انہیں اجازت نہیں دی جاتی ہے، معجزے کا اگر انکار کرتے ہیں تو پھر وہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا اس کے تعلق سے آگے بات آ رہی ہے، اور ہم نے محض ایک کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ 3 باتیں ان کے تعلق سے آئی۔ انہوں نے کہا اس پر ان کے رب کے طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مکہ والے نے کہہ رہے ہیں، اور مکہ کے اندر زیادہ تر تو وہ تھے یعنی مشرکین مکہ تھے جو بگڑے ہوئے مسلمان تھے، اور کچھ یہودی بھی تھے اور کچھ نصرانی بھی تھے، لیکن زیادہ تر یہودی اور نصرانی مدینہ میں تھے۔ تو ان کا یہ کہنا ہوا کہ پہلے نبیوں کو تو معجزے دیے جاتے تھے، آپ کو معجزہ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ تو اللہ کے نبی نے صاف طور پر فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے بس معجزے تو اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ جب چاہتا ہے جس نبی کو معجزے دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر کئی معجزے دکھائے، جب اللہ رب العزت نے چاہا، جب آپ نے معجزے دکھائے، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور بھی اس طریقے سے بہت سے معجزے دکھائے نبی نے۔ اور میں تو محض ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی پوزیشن بھی بتا دی کہ میں اپنے ہاتھ سے معجزے نہیں لے کر کے آتا ہوں، اللہ رب العزت لاتا ہے، اور میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں جو میرے اوپر پیغام آ رہا ہے اس پیغام کو کھلے طور پر بیان کر دوں، تمہاری حقیقت سے تمہیں آگاہ کر دوں، تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کیسے ہوگی، کیسے تم تباہ اور برباد ہوگے اس کے بارے میں تمہیں بتا دوں۔ اب معجزے کا جو مطالبہ کیے ہیں اس مطالبے کا جواب، آیت نمبر 51 اور آج کی کلاس کی آخر آیت، کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں، یہ معجزہ، یہ نشانی کافی نہیں کہ بے شک ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ کیا اس سے بڑی نشانی ہوگی کوئی معجزہ؟ اللہ اکبر، کیا ہے یہ نشانی؟ امام بخاری اور مسلم نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ امام بخاری حدیث نمبر 4981 مسلم حدیث نمبر 152۔ دیکھیے معجزہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو عاجز کر دیتا ہے، یعنی اس کے دماغ، اس کے ذہن کو اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ واقعی یہ جو عمل ہوا ہے یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک لاٹھی کا سانپ بن جانا، جیسے پہاڑ کو ٹوٹ کر کے، یعنی ایک بہت بڑا چٹان ہے اور وہ ٹوٹ کر کے اس میں سے گاون اونٹنی نکل جائے، پریگننٹ اونٹنی نکل جائے، کوئی انسان کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے انگلی کے اشارے سے کر دینا، اور ایک پہاڑ کی طرف ایک ٹکڑا دکھ رہا ہے، دوسرے پہاڑ کی طرف دوسرا ٹکڑا دکھ رہا ہے، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ خالق ہی کر سکتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں معجزہ، جو انسان کو عاجز کر دیتا ہے، تو اس کے دماغ کو عاجز کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے معجزے کے لیے قرآن کو کہا کہ اس کے بعد بھی تم معجزے کا انتظار کرتے ہو، تو یہ قرآن کیسے معجزہ ہے اس کے اوپر ہم روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہلے حدیث دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور امام احمد نے بھی اس سے روایت کیا، بخاری و مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں میں سے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا گیا جن پر لوگ ایمان لائے، ہر نبی کو معجزے دیے گئے اور جس کو لوگ دیکھ کر کے ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وحی ہے، وحی یعنی اللہ کی وحی قرآن ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے میرے طرف نازل فرمائی، وہ وحی ہے جو میرے طرف نازل فرمائی، نہیں یہاں وحی سے مراد وہ وحی نہیں ہے، یہ وہ وحی ہے جو میرے طرف نازل فرمائی ہے، یعنی وہ قرآن ہے جو میرے طرف نازل فرمایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروکار کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ یہ کیسے معجزہ ہے؟ قرآن، کیونکہ قرآن بھی ہمارے ذہن کو عاجز کر دیتا ہے ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ ابھی وقت ختم ہو گیا، نہیں تو کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہر اعتبار سے مسلمان کئی گروپ میں تقسیم ہو گئے، لیکن قرآن ان کا ایک ہی، اس کو بدلنے کی طاقت کسی مسلمان، کسی انسان کے اندر نہیں۔ یہودی اور نصرانی جب سے قرآن نازل ہوا جب سے دشمنی کر رہے ہیں بعض، اور آج تک دشمنی کر رہے ہیں، لیکن دوسرا قرآن نہیں لکھ سکے۔
10 आयतें अल्लाह ने कहा, 10 सूरतें कहा, एक सूरत कहा, नहीं लिख सके। इसके जो अहकाम और मसाइल है उसको गलत साबित नहीं कर सके, इसका जो कानून है उसको गलत साबित नहीं कर सके। जो अल्लाह ने हराम कह दिया उसके अंदर कोई फायदा साबित नहीं कर सके, अल्लाह ने जो हलाल कर दिया उसमें कोई नुकसान साबित नहीं कर सके, अल्लाह ने जो हिस्ट्री बता दिया उस हिस्ट्री में कोई गलती नहीं निकाल सके, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो साइंस बता दिया फलकियात का, स्पेस का, उसके अंदर कोई गलती नहीं बता सके, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की पैदाइश के बारे में जो बता दिया उसके अंदर कोई गलती नहीं निकाल सके। ये सब तो एक तरफ, अब ये मौजज़ा और कैसे जो वाकई हम सबको जिसने आजिज कर दिया। एक शख्स जो दुनियावी एतबार से पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, और वो जानता है कि शराब जो है वो नुकसान पैदा करती है, लंग्स वगैरह को खराब करती है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, सोचने समझने की सलाहियत को कम करती है, इंसान से जिंदगी को छीनती है। मतलब आपने शराब पी लिया तो 2-3 घंटे के लिए तो जिंदगी छिन गई आपकी। तो ये सारी बुराइयां जानता है, लोगों को मना भी करता है, लेकिन उसके बाद भी शराब पीता है। चोर जानता है कि चोरी गलत है, जानी जानता है कि ज़ना गलत है, इंसान जानता है कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, लेकिन कर रहा है, बुरा सलूक कर रहा है। लेकिन एक शख्स जो कुरान पढ़ने लगा, उसके ऊपर तदब्बुर करने लगा, उसके ऊपर गौर और फिक्र करने लगा, उसके अंदर से ये सारी बुराइयां निकल गई। एक इंसान जो जुर्म के अंदर डूबा हुआ था, अब वो एक फरिश्ता नुमा इंसान बन गया। ये है मौजज़ा। क्या ये आजिज कर देने वाली चीज नहीं? किसने इसके अंदर ये इनकलाब पैदा कर दिया? किसने इसको बदल करके रख दिया? एक शराबी था, जुआनी था, जानी था, फला था, और अब ये ऐसा मौजज़ इंसान बनकर के आ गया। यह है मौजज़ा, यह है कुरान। या अय्युहन्नास कद जाअकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। इसके अंदर दिलों की बीमारियों का इलाज है, दावा। आज आप 50 न्यू मुस्लिम को पकड़े और उनसे कहें कि आप पहले तो ये करते थे, अब नहीं करते, क्या वजह है? आपको एक ही जवाब देगा कि मैंने कुरान को पढ़ लिया, उसमें गौर और फिक्र कर दिया, सारी बुराइयां मुझसे निकल गई। तो यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया, आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है उस पर हमें मजीद गौर और फिक्र करने की तौफीक दी। आज हमने एक रुकू पढ़ा और एक रुकू का खुलासा 5 मिनट के अंदर मैं आपके सामने पेश करता हूं, और इसके अंदर 7 नुकात होंगे जो हमने आज रुकू पढ़ा। सबसे पहला, इस रुकू में हमें मकसद जिंदगी क्या बताई गई, इस एक रुकू के अंदर हमें मकसद जिंदगी क्या बताई गई। दूसरा पॉइंट होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत के ताल्लुक से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए कैसा खालिक और मालिक है, या उसके तौहीद के ताल्लुक से। तीसरा पॉइंट होगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि आपने इस कुरान को किस तरीके से हमें सिखाया, समझाया। चौथा हमारा पॉइंट होगा कामयाब लोगों के रवैये, यानी कामयाब लोग कौन होते हैं, ताकि हम भी ऐसा बनने की कोशिश करें। और 5वां होगा नाकाम लोगों के रवैये, कि नाकाम लोगों के रवैये क्या होते। असल में कुरान को अगर आप तकसीम करें तो 3 हिस्सों में तकसीम होता है। अहले इल्म फरमाते हैं, पहला कुरान तकसीम 3 हिस्सों में कैसे तकसीम होता है। एक हिस्सा तो तौहीद का है, अल्लाह पर ईमान का, अल्लाह की वहदानियत का। दूसरा हिस्सा अहकाम व मसाइल, ये करना ये नहीं करना, अहकाम व मसाइल। तीसरा अच्छे और बुरे लोगों का अंजाम। तो पहले हिस्से में हम देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के ताल्लुक से, तौहीद के ताल्लुक से। दूसरे हिस्से में रिसालत के ताल्लुक से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। तीसरे हिस्से में अवामिर और नवाही के ताल्लुक से कि क्या अच्छे लोगों का क्या अंजाम हुआ, बुरे लोगों का क्या अंजाम हुआ। और फिर उसके बाद आज की क्लास में हमारे लिए क्या, हमें क्या अज़्म करना है। आज की क्लास में हमने क्या सीखा और क्या हमें दृढ़ निश्चय करना है, अज़्म करना है। और फिर 7वां हमारा होगा हम कहां हैं, हमारी मंजिल कहां है। तो चलिए मुख्तसर से तौर पर सबसे पहला पॉइंट मकसद जिंदगी। इस रुकू में हमारे लिए मकसद जिंदगी क्या थी। तो आयत नंबर 46 के अंदर मकसद जिंदगी बताई गई, अल्लाह ताला के फरमान, अल्लाह ताला का फर्मा बरदार बन जाना, यानी मुस्लिम बन जाना। दूसरा, अल्लाह ताला हमारा रब है। पहला,
ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہمارا ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہی ہے، آیت نمبر 46 کے اندر بتایا گیا۔ نشانیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی معجزات اور نشانیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، آیت نمبر 50 کے اندر بتایا گیا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، یہ کتاب اور کتاب کے احکام و مسائل کسی اور کی طرف سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بتایا گیا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، اس تعلق سے نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تلاوت کرتے تھے، یعنی ہمیں بھی تلاوت کرنا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہمیں سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی اور برے کاموں سے رکنے کا سکھایا، پانچواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہمیں سکھایا۔ چوتھا پوائنٹ، کامیاب لوگ کون ہیں؟ آج کے رکوع میں کیا بتایا گیا؟ کامیاب لوگ، سب سے پہلا کتاب کی تلاوت کرنے والے، اللہ ہم کو بھی تلاوت کرنے والا بتائے، یہ تھا آیت نمبر 45 میں۔ نماز قائم کرنا آیت نمبر 45 میں تھا کہ اچھے لوگ، کامیاب لوگ نماز کے قائم کرنے والے، تلاوت کرنے والے ہوتے۔ تیسرا، بے حیائی اور برے کاموں سے رکنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، آیت نمبر 45 میں تھا۔ چوتھا، اچھی طریقے سے بحث کرنا، یعنی دعوت کا جب ہم کام کریں گے تو وہی انداز ہوگا اور وہی کلام ہوگا جو اللہ رب نے سکھایا، یہ ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 46 کے اندر۔ اور پانچواں، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرنا، آیت نمبر 46 کے اندر بتایا گیا۔ اور چھٹواں، علم رکھنا، یہ آیت نمبر 49 میں بتایا گیا کہ نیک لوگوں کی کیا صفت ہوتی ہے، کامیاب لوگوں کی، کہ وہ علم والے ہوتے ہیں۔ اور ساتواں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، آیت نمبر 45 میں بتایا گیا۔ ناکام لوگ کون ہوتے ہیں؟ دنیا اور آخرت میں برباد ہونے والے کون ہوتے ہیں؟ جو ظلم کرتے ہیں، یعنی اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیت سے، اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ سے محفوظ رکھے۔ چوتھا، باطل پرست بننا، یعنی حق کے سامنے باطل کی اتباع کرنا، قرآن و حدیث کے سامنے غیر قرآن و حدیث کی اتباع کرنا۔ یہ آؤ کچھ کر لیں، یعنی آج کی کلاس میں ہمارے لیے کیا عزم ہے، کیا عزم ہم کر کے اٹھیں گے؟ تو آج کی کلاس میں ہم نے جو عزم کرنے والی چیز سیکھی وہ یہ تھا، کتاب کا کام کرنا ہے، یعنی انشاءاللہ تعالی کتاب کی تلاوت کرنا، یعنی کتاب کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جتنا ہم سیکھیں گے اتنا ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیت، تمہیں ایک آیت بھی پتا ہے تو اسے لوگوں تک پہنچا دو، یہ ہمیں عزم کرنا ہے۔ منزل ہے کہاں ہماری، یا ہم کہاں ہیں؟ نمبر 1، کیا میں نے کتاب کی تلاوت کرنے کا عزم کیا ہے؟ اس مجلس میں، اس رکوع میں، اس رکوع کے درس میں، اس کلاس میں ہم نے جو سیکھا ہے، کیا ہم نے عزم کر کے اٹھا؟ تو سب سے پہلا عزم ہمارا کیا ہوگا؟ کیا میں نے کتاب کی تلاوت کرنے کا عزم کیا ہے؟ انشاءاللہ ہاں کیا ہے۔ دوسرا، کیا میں نے نماز قائم کرنے کا ارادہ کیا ہے، جو اس کے شروط ہے، جو شرط ہے اس کے مطابق؟ تو ہاں کیا ہے۔ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنے کا ارادہ کیا ہے، ذکر کرتے رہنے کا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہمارا۔ چوتھا، کیا میں نے بے حیائی اور برے کاموں سے رکنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ انشاءاللہ ضرور رکیں گے۔ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا سمجھا پڑھا، اللہ رب العزت سے ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی اس میں توفیق و رفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ قرآن مقدس کو سمجھ